تو عدالتیں جو ہیں ہمارے امیر محترم کا بڑا سخت موقف ہے، پیسے والوں کے لیے جو ناچنے گانے کا کام کرتی ہیں رنڈیاں، اور رانا ثناء اللہ صاحب اس بات کو آن کر رہے ہیں، آرڈر ہی جاری کر دی کہ یہ لاڈلے کو کوئی بندہ اف تک بھی نہ کرے، اس کی طرف دیکھنا بھی گناہ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں نور پاکستان۔ 9 مئی سے لے کر 11 مئی تک ملک کی تاریخ کے سیاہ ترین دن گزرے ہیں، جو کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوتی ہے، اس کے بعد لوگ سڑکوں پر آتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، ملک کی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن پھر ان کی رہائی ہو جاتی ہے اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں شاید ان کے احتجاج سے عمران خان صاحب کی رہائی ہوئی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ امیر لاہور تحریک لبیک پاکستان سید نذیر شاہ صاحب موجود ہے۔ سر آپ کے ٹائم کو بہت شکریہ۔ سر یہ جو 2-3 دن توڑ پھوڑ ہوتی ہے، ملک کی املاک کو نقصان پہنچاتا ہے، آرمی پر ڈنڈے برسائے جاتے ہیں، عمران خان صاحب پہلے کہتے تھے کہ آپ لوگوں نے جہاد کے لیے باہر نکلنا ہے، لیکن ان کے لیے جب عوام باہر نکلی ہے، توڑ پھوڑ بھی کی ہے، ملک کو جلا کر راکھ کر دیا ہے، تو اب وہ اس کو آن نہیں کر رہے، کہہ رہے ہیں مجھے تو اس کا علم ہی نہیں ہے اور مجھے تو پتہ نہیں یہ کیسے ہوا ہے۔ تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ وہ لوگ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، پھر ان کو ٹرین کس نے کیا تھا ان سب چیزوں کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا شکریہ۔ جو صورتحال 9 تاریخ سے لے کر 11 تاریخ تک رہی، اس میں جس طبقے کو تیار کیا گیا اس 22 سال کی جد و جہد میں بالخصوص عمران خان نے، اس کے اثرات اور اس کے معاملات آپ نے دیکھ ہی لیے کہ جس قوم کو اس نے جہاد کا، جس کو جہاد کی ڈیفینیشنز کا ہی نہیں پتہ کہ اس کی جہاد کی ترجیحات ہیں کیا، جہاد ہوتا کیا ہے، آیا جہاد صرف ایک لیڈر کو باہر نکلوانے کے لیے ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ جہاد کا اور کہیں بھی اطلاق نہیں ہوتا۔ تو سوچنے والی بات ہے کہ عوام کو اتنا دین سے دور کر دیا گیا ہے کہ وہ اس بات سے بالکل لاپرواہ ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہم نے کس طرف کو جانا ہے۔ اب ان کے ذہنوں میں جس انداز سے لوگوں کو، پوری قوم کے اداروں کو بدنام کروا کے ان کے ذہنوں میں ایک بات ایسی ڈال دی گئی کہ ہم نے اپنے عزائم اور ان کے حصول کے لیے کس حد تک بھی ہمیں جانا پڑتا ہے، نہ انہوں نے احترام کے اداروں کا، نہ املاک کا، نہ انہوں نے اس چیز کو اہمیت دی۔ یہ ہمارا ورثہ ہے ایم عالم کے اس نایاب جہاز کو جس نے 1 منٹ کے اندر 5 سے 6 جہازوں کو ہٹ کیا۔ اب ان کو ان قدروں کا ہی نہیں پتہ، جن کے یہ اعلی کار ہیں، جن کے یہ فنڈڈ ہیں، جنہوں نے ان کو تیار کیا ہے۔ اب ان کو سوچنا یہ چاہیے کہ اب یہ اس ملک میں سوائے بربادی کے اور سوائے نقصان کے انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے، اس پر قوم کو، جو قوم ہے، جو ایک ہجوم ہے اور جو اوپر کے کھانے سے خالی ہے، اس کو تو ہم کسی بھی کھاتے میں نہیں لا سکتے۔ اب جن کے لیڈر نے اپنے باہر آزادی کی خاطر اتنے لوگوں کو کہاں سے کہاں ذلیل کروا دیا، نقصان پہنچا دیا، اب ان کو آن کرنے کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہے۔ تو قوم کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ کس دھوکے کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے۔ اچھا، یہ سیاست میں ایک امیج سیٹ نہیں ہو گیا آپ کے خیال میں کہ کوئی بھی لیڈر گرفتار ہو، وہ اس طرح ملک میں توڑ پھوڑ کرے، اس کو ریلیف بھی جلدی مل جائے گا؟ جی، یہ جو ہے اس پہ آپ دیکھ لیں کہ جس ہستی نے، جس شخصیت نے اس دور کے اندر ایک رکعت میں قرآن پاک کو مکمل کرنے والی شخصیت، پڑھنے والی شخصیت، انہوں نے 8 ماہ جیل کاٹی، اور ان کے ساتھ محبت کرنے والوں کا ہجوم ان کے جنازے میں بھی پوری قوم نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا۔ اب ان کا رد عمل، ان کا کردار کس انداز سے آپ کے سامنے ہے۔ اب اس معاملے میں جو ایک سیٹ پوائنٹ ہونے جا رہا ہے، اب قوم کو اب چاہیے کہ قوم کن کے ساتھ کھڑی ہے، جن کو نہ اپنے اخلاقی قدروں کا پتہ ہے، نہ اپنی ملی قدروں کا پتہ ہے، نہ اپنی معاشرتی قدروں کا پتہ ہے۔ اب ان سے ہم کیا تقاضا کریں؟ آپ نے جس قوم کو اس لیول حد تک پہنچا دیا ہے، وہ بالکل ایسے جیسے ذہنی مفلوج ہو چکے ہیں، ان کے ذہن مفلوج ہو چکے ہیں ان سے ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ اب ان کے لیے یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو ادراک دے، سوجھ بوجھ عطا فرمائے، اور پاکستان کی بھلائی کے لیے ان کو یہ موقع فراہم دے کہ وہ اپنا حق ادا کریں، اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ ان کے ساتھ وابستگی، سیاسی وابستگی، سیاسی عزائم، جنہوں نے 3.5 سالوں میں کوئی مارکہ دکھا دے کہ کسی کے لیے بندہ کوئی اس کا یہ قابل ستائش ہے تو اس کے ساتھ چلا جائے، تو اب تک ہماری نظر میں تو کوئی ایسا نہیں سلسلہ کہ جس کو ہم اپریشیٹ کریں۔ اچھا، عمران خان صاحب نے لانگ مارچ نکالا تھا تو رانا ثناء اللہ نے ان کی جو حالت کی تھی وہ سب کے سامنے تھی، لیکن اب ساری ویڈیوز بھی موجود ہیں، جو دہشت گردی کے والے کام کیے گئے، سب چیزیں موجود ہیں، لیکن ابھی تک حکومت کی جانب سے اس طرح ٹریٹ نہیں کیا گیا جو پہلے کیا گیا تھا، یا ان کو قلعدم کرنے کی طرف نہیں لے جایا جا رہا۔ ابھی تک یہی کہا جا رہا ہے کہ اب اگر آئندہ آپ نے اس طرح کیا تو ہم سخت کارروائی کریں گے۔ قبلہ، جو ایجنڈے پہ معاملہ مرتب شدہ ہوتا ہے وہ سارا آپ لوگوں نے دیکھ لیا، جس ترتیب سے جو معاملات مینپولیٹ کیے جاتے ہیں۔ اب اس میں بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں، ہر باشعور شخص دیکھ بھی رہا ہے کہ
کہ جس انداز سے ان کو ٹریٹ کیا گیا اور آ کے ایک دن کے بعد اگلے دن رہائی مل گئی اور پھر لامحدود پرچوں میں بھی رہائی ہے جی، آرڈر ہی جاری کر دی کہ ان لاڈلے کو کوئی بندہ اف تک بھی نہ کرے، اس کی طرف دیکھنا بھی گناہ ہے۔ جس کے لیڈر نے دہشت گردی کروائی جی ملک میں، چیف جسٹس صاحب اس کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر، پھر تو ہر مجرم کو دیکھ کر انہیں کہنا چاہیے۔ اب یہی ہے کہ وہ کہانی ابھی پچھلے دن اپلوڈ ہوئی تھی کہ حمیدہ کمار جو ہے نا جی، وہ بیچارہ وہ تو ترستا ہی رہ جائے گا کہ اس کے لیے تو ٹائم ہی نہیں کسی کے پاس۔ تو عدالتیں جو ہیں ہمارے امیر محترم کا بڑا سخت موقف ہے کہ پھر یہ پیسے والوں کے لیے جو ناچنے گانے کا کام کرتی ہیں رنڈیاں، یہ وہ کردار ادا کرنے والا معاملہ ہے۔ یہ ہے تلخ الفاظ لیکن حقیقت پر مبنی ہے کہ عام بندے کو آپ کہاں جا کر انصاف فراہم کر رہے ہیں یا کہاں اس کو ریلیف دینے جا رہے ہیں، اس کا معاشی لیول چیک کر لیں، اس کو قانونی معاونت چیک کر لیں۔ اگر ایک عام بندے کی سائیکل چوری ہو جاتی ہے، وہ اپنی ایک ایف آئی آر نہیں کٹا سکتا، وہ اس کو پرسو نہیں کر سکتا، تو اس کو کس فورم پہ جائے؟ تو عدالتیں جو ہیں بیسیکلی جن کی ہیں وہ انہی کے لیے ہیں اور وہ اپنا حصہ لے رہے ہیں اس میں سے۔ سر رانا ثناء اللہ نے کل پریس کانفرنس کی ہے، اس میں کہا ہے کہ پی ٹی آئی سے زیادہ منظم جماعت تحریک لبیک ہے، اور کچھ صحافی بھی ہیں جن میں منصور علی خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ تحریک لبیک میچور سیاسی جماعت ہے۔ تو اب کیا انہیں نظر آ رہا ہے ایسا جو پہلے نظر نہیں آتا تھا؟ بات یہ کہ جو اعتراف ہے نا، وہ حقیقت جب سامنے ہوتی ہے اور ایک ٹائم میں وہی لوگ حقیقت سے نظریں چرا رہے ہوتے ہیں، ان کو کیا ہوتا ہے، ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، میں بھی کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے چینلز کے ساتھ ہیں، ان کا معاشی لیول جڑا ہوا ہے، ان کے اپنے عزائم ہیں، جو پارٹی ہیں سیاسی پارٹی، پتہ ان کو بھی ہے یار یہ حق کے علمبردار ہیں، حق کی خاطر نکلے ہوئے ہیں، اقوام اللہ کے حرمت کے لیے نکلے ہوئے ہیں، عزت ناموں سے رسالت کے پہرے دار نکلے ہوئے ہیں۔ تو اس سارے حالات کو دیکھ کر پھر ان کے ساتھ ان کی سیاسی وابستگیاں آ جاتی ہیں، اپنا سٹیٹس آ جاتا ہے، وہ ان چیزوں کو اہمیت دیتے ہوئے دین سے وہ سلوٹ کر کے اور اپنے خواہشات کے پجاری بنے پھرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ جب جس کو توفیق دے، اب حقیقت پر مبنی یہ ہے کہ جو استقامت قبلہ امیر المجاہدین کے سپاہیوں نے اب تک کی، اپنے وطن عزیز کے ساتھ محبت کا سلسلہ کیا، اور ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے اب جس کو اللہ توفیق دے رہا ہے وہ اس کا اظہار بھی کر رہا ہے، حتیٰ کہ اب رانا ثناء اللہ صاحب اس بات کو آن کر رہے ہیں کہ جس منظم طریقے سے تحریک عملی کے اقدامات ہیں، آپ سیلاب کے معاملات دیکھیں، کرونا کے معاملات دیکھیں، الحمدللہ ہم عوام کے ساتھ ہیں، ہم عوامی پارٹی ہیں۔